معزز سامعین، آج کی یہ تعزیتی نشست وارثان حرف و قلم کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ اس وبا نے ہم سے کیسے کیسے انسانوں کو چھین لیا، کیسے کیسے باوقار انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم ان کی یاد اور ان کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے کچھ پیپرز لکھے ہیں اور اس کے لیے میں نے غالب کے خطوط کا سہارا لیا ہے۔ تو عرض ہے، میں اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا۔ اسکوٹر پر سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، حد یہ کہ کوئی میرے پاس آوے تو شہر میں کون ایسا بہادر ہے جو مجھ تک آئے گا۔ گھر کے گھر اجڑے پڑے ہیں، اسپتال کورونا کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، حکومت کا انتظام کبھی لاک ڈاؤن، کبھی گھر کے گھر کوارنٹین، کبھی ایمبولینس گاڑیوں کی آوازیں، اور پولیس والے مریضوں کو اس طرح لیے جا رہے ہیں گویا وہ مریض نہیں بلکہ مجرم ہو۔ مارچ 2020 سے موت کا یہ کھیل شروع ہے، کب تک جاری رہے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کا علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا، کب تک آئے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہی میرا گھر ہے اور وہی میں ہوں۔ آئے دن خبریں آ رہی ہیں، میرے قریبی دوست محمد سلیم الدین نہیں رہے، محمد کلیم الدین بھی جاتے رہے، میرے خلیق ہمدرد محترم تلاوت علی کو بھی کرونا کا مرض اپنے ساتھ لے گیا۔ معصوم سی دبلی پتلی سمینہ انصاری، وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ ادبی ذوق کے پروردہ ڈاکٹر محمد خالق بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بھائی یونس موتی والا، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ ممتاز مزاح نگار اور میرے مشفق مجتبیٰ حسین بھی بزم کو سونی کر گئے۔ ان کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے گمنام لوگ، کتنی ہستیاں یہاں سے جا چکی ہیں۔ ان میں سے کوئی میرا شناسا تھا، کوئی میرا ہمدرد تھا، کوئی میرا مداح تھا۔ اللہ اللہ، آج وقت یہ ہے کہ ہم ہزاروں کا ماتم کر رہے ہیں۔ سوچتا ہوں اتنے لوگ جا چکے ہیں، کل میں مروں تو مجھ پہ تو شاید کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں رہے گا، اگر موت کی رفتار اسی طرح باقی رہی تو۔ میں ایک عرصے سے محمد سلیم الدین کا ہم پیشہ رہا ہوں، وہ میرے دوست بھی تھے۔ ہم نے کئی برسوں تک معین العلوم میں ایک ساتھ کام کیا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہاتھ بٹایا، ایک دوسرے کی ترقیوں میں خوشیاں منائیں۔ ان کی یادیں میں بھلا کیسے بھلاؤں۔ اور میاں کلیم الدین، ناظر تعلیمات، ایک اسکول کے سرپرست، چہرے پر کیسی میٹھی مسکان لیے گھما کرتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا انہیں بھی اس مرض کو چکنا ضروری تھا؟ وہ افسانہ نگار نہیں تھے، لیکن اپنے بھائی عظیم راہی کے افسانوں پر سر دھنتے تھے۔ اپنے خاندان اور اہلیان شہر میں ہر دل عزیز تھے۔ آہ، کس کس کی جدائی پر آنسو بہایا جائے۔ میرے مشفق اور ہمدرد مانند میرے بڑے بھائی محمد تلاوت علی، کیسے کہوں کہ سرائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے کوئی دن، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ساری دنیا کو عزم اور پختہ اداروں کا سبق دینے والے خود اس دنیا سے چلے گئے، شکار ہو گئے مرض کا۔ تلاوت بھائی، شہر تو آپ کو یاد رکھے گا،
سر سید کالج کی تاریخ آپ کو کیسے فراموش کرے گی؟ علم کی جوت لیے غریبوں کے گھر گھر روشن کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا۔ میری تحریروں پر فخر کرنے والے، میری ہمت افزائی کرنے والے تلاوت بھائی، میرے فن پر اپنے کالج میں ایک روزہ سیمینار منعقد کرنے والے تلاوت بھائی، سر سید احمد خان کے نقش قدم پر چلنے والے تلاوت علی، اے موت، تجھے کیا یہ خبر نہیں تھی کہ قوم کو ابھی ان کی ضرورت تھی؟ ابھی بہت سارے نونہالوں کو ان کی ضرورت تھی۔ ہائے ہائے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، حیران ہوں دل کو، روحوں کے پیٹوں جگر کو میں۔ آئیے نور الحسنین صاحب، ابھی رنج و غم کا موسم باقی ہے، ابھی موت کے نقاروں پر زندگی رقص کر رہی ہے، ابھی تو دل کی چادر کو بہت کچھ کاٹنا کترنا باقی ہے۔ آہ، وہ شام بھی آئی اور اس شام کی دہلیز سے ندا آئی کہ ڈاکٹر سمینہ انصاری نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا۔ وہ روزدار تھی اور روزے کا تحفہ لے کر ہی مالک حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹر سمینہ انصاری کی موت ایک ذہانت کی موت ہے، ایک ہونہار طالبہ اور ایک منظم معلمہ کی موت ہے، ایک مخلص بہن اور بیٹی کی موت ہے۔ صبر کو چارہ نہیں، دل کو قرار نہیں، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ وہ جو دل کے چارہ گر تھے، جن کی ایک نظر مریض کے لیے شفا بن جاتی تھی، آہ، موت کی آغوش نے انہیں بھی سلا دیا۔ ڈاکٹر عبدالخالق، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، علامہ اقبال کے شیدائی، پیکر سادگی، وہ بھی اسپتال اور محفلوں کو سونا کر گئے۔ وہ میرے بڑے بھائی سید عنایت علی کے خاص دوستوں میں شامل تھے اور میرے ساتھ بھی ان کی وہی شفقتیں تھیں۔ ان کے جانے سے کھلا کہ ایک دھوپ تھی کہ سورج کے ساتھ گئی۔ جانے کتنے لوگ، کیسی کیسی ہستیاں داغ مفارقت دی گئی۔ میں سوگوار بیٹھا ہوں اور سارے ہندوستان سے میرے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ دکن کا غرناطہ اورنگ آباد کا حال کیا ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا کہوں؟ اورنگ آباد دکن کی بستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، جلسے، جلوس، سیمینار، مشاعرے، بی بی کا مقبرہ، پنچکی کی رونقیں، دولت آباد کا قلعہ، خلد آباد میں موجود اللہ والوں کے روزے، ہر روز مجمع چوک اور گلمنڈی کا، شامیں ہوٹل پیلس کی، ادبی بحثیں، مباحثے، ٹوٹتی مٹتی قدروں کے اب وہ باتیں کہاں، اب نہیں، نہ ملاقاتیں، نہ مہمان نوازی، اب تو خوف ہے کورونا کا، گھروں میں نظر بندی کا ماحول ہے، پھر کہو اب وہ اورنگ آباد کہاں؟ ہاں، کوئی شہر قلمرو ہند میں اسلام کا تھا۔ سامعین، میں تمام مرحومین کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور یا اللہ اب رحم کر، اب رحم کر، اب رحم کر کہ آئندہ سے پھر کبھی کسی ایسی تعزیتی نشست کا اہتمام نہ ہو۔ شکریہ۔